اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن در اصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یہی یقیناً فساد کرنے والے لوگ ہیں لیکن شعور اور سمجھ نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 13۔ محترم سامعین، اس سے قبل سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو باتیں بیان کی گئی تھی وہ پہلی جماعت یعنی اہل تقوی کی جماعت، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنندہ لوگ، اور اس کے بالکل خلاف ایک جماعت آتی ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کافروں کی۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ بہت ہی شارٹ ہے، 3 آیتوں میں اللہ نے اہل کفر کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کر دیا۔ لیکن اس کے بعد تیسری جماعت ہے جو بڑی خطرناک ہے، منافقین کی جماعت، اس کا تذکرہ کافی طویل ہے۔ ابھی دیکھیے، اب ہمارے سامنے چونکہ کفر کے تعلق سے باتیں آئی، کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر کا معنی ہے چھپانا، مٹانا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اس لیے عربی زبان میں کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، یعنی وہ زمین میں بیج کو چھپاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اصطلاح الگ الگ چیز ہوتی ہے اور لفظ کا معنی الگ ہوتا ہے۔ تو لفظ کے معنی کو پہلے سمجھ لینا ضروری ہے، اس کے بعد اصطلاح میں اس چیز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے شرعی اعتبار سے وہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں میں ابتدا میں ایک بات آپ کو بیان کروں، قرآن مجید یہ عربی زبان میں نازل ہوا، قرآن عربی لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اور دوسری بات، عربی زبان کے ساتھ جس زبان میں آپ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اور اس کی بات پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اردو زبان ہو، مراٹھی ہو، انگلش ہو، ہندی ہو یا کوئی بھی زبان ہو، تو اس زبان میں بھی مہارت ضروری ہے۔
تاکہ صحیح ترجمانی کی جا سکے. ورنہ اگر آپ عربی زبان میں مہارت رکھتے ہیں لیکن اردو زبان کے اندر مہارت نہیں ہے تو آپ کچھ کا کچھ ترجمہ بیان کریں گے, کچھ کا کچھ بیان کر جائیں گے. دونوں زبان تو ترجمہ جو ہوتا ہے یہ پل کا کام کرتا ہے, یعنی ایک زبان کے معنی اور مفہوم کو دوسری زبان تک پہنچاتا ہے. تو جب یہ مضبوط ہوگا تبھی بات پہنچے گی. تو عربی زبان کا سمجھنا ضروری ہے. عربی زبان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی تعبیرات کا بھی علم ہونا چاہیے. شریعت نے کیا اصطلاح ایجاد کی ہے, کہاں پر کیا مطلب نکلتا ہے. اب اگر آپ صرف صلاۃ کا معنی عربی زبان میں بہت سارا ہوتا ہے, تقریباً 14 معنی ہوتے ہیں. یہ اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے طے ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوگا. اب جیسے قرآن مجید بیان کرتا ہے لفظ الصلاۃ, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب یہاں پر بھی لفظ صلاۃ آیا ہوا ہے, تو کیا ہم اس کا معنی نماز پڑھنا لیں گے؟ نہیں لے سکتے. اس لیے کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے وہاں صلاۃ کا مطلب ہے رحمت بھیجنا, درود کا مطلب ہی ہوتا ہے رحمت. تو معنی دراصل اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے طے کیا جائے گا. لفظ کے معنی کو لے کر ہر جگہ وہی معنی نہیں مراد لیا جا سکتا ہے, بلکہ یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے طے ہوگا. اب دیکھیے, کفر سے بنا ہوا ہے کفارہ. کفارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کفارہ کا مطلب آپ لے لیں گے کہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا, بہت زیادہ کفر کرنے والا؟ نہیں. کفارہ مٹانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی جو گناہ ہم نے کیا ہے اس گناہ کے عذاب کو, اس کی سزا کو مٹا دے. شریعت میں کفارہ اسی اعتبار سے ہے. تو کفارہ کا مطلب کفر نہیں جو کہ شرعی اعتبار سے انسان کو اسلام کی سرحدوں کے باہر کرتا ہے, بلکہ گناہوں کو مٹانے والا ہوتا ہے. یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. کفر 2 طرح کا ہوتا ہے شرعی اعتبار سے. ایک کفر وہ ہوتا ہے جسے کفر اکبر سے تعبیر کیا جاتا ہے, جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے, وہ مسلمان نہیں رہتا. جیسا کہ اگر کوئی شخص رسول کے ساتھ کفر کرے, یعنی رسول کا انکار کرے, قرآن مجید کا انکار کرے, ایمان کی جو 6 بنیادیں ہیں ان میں سے کسی بھی ایک کا انکار کرنے والا کافر ہوگا. اسے سمجھایا جائے, اس کو توبہ کرائی جائے, اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتا ہے تو پھر وہ اسلام کے اندر نہیں رہ جائے گا. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی ذات و صفات سے منسلک تمام باتیں آتی ہیں, فرشتوں سے متعلق آتی ہے. ابھی آگے باتیں بہت ساری آنے والی ہیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. یہی معاملہ اللہ کی کتابوں کا ہے. اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہے اس کے پر ایمان ہوگا. ہم کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے, کفر نہیں کر سکتے. تمام رسولوں کے پر, آخرت کے دن کے پر, تقدیر کے پر. تو یہ ایمانیات ہے. ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا, اور کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا, مٹانا, چھپانا. یہ ایمان کے بالکل اپوز چیز پائی جاتی ہے. اب یہاں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں جا بجا, شرک. شرک کا لفظی معنی ہوتا ہے ملانا. اس لیے عربی زبان میں شرکہ جو کہا جاتا ہے کمپنی کو, یعنی جس میں بہت سارے لوگ مل کر ایک کام کر رہے ہیں یا کوئی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں, یہ عربی زبان ہے. تو شرک کا لفظی مطلب ہوتا ہے ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے ملانا, شامل کرنا. اور شرعی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کی عبادت کو شامل کرنا, یہ شرک ہے. تو شرک کا مطلب یہ ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا. کفر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو ایمانیات سے متعلق کسی چیز کا انکار کرنا اور اسے رد کرنا. یہ فرق سمجھتے چلیے گا. اب دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا, ان الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا, سواء علیہم اانذرتہم, آپ کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں تمام لوگوں کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ یہ خاص کافروں کے بارے میں ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ ابو لہب ہے, ابو جہل وغیرہ ہیں, جنہوں نے کھل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اور اسلام کا انکار کیا. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب دعوت کو پیش کیا کھلا انکار کیا تھا.
ابو جہل کا کفر چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو جب ایسے لوگوں کا کفر جو بالکل واضح ہے سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر انہیں کافر کہنے میں ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے صاف طور پر ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے۔ کفر یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں پر غیر مسلم کافر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ گالی دی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی شرعی اصطلاح کے مطابق جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اسلام کو نہیں مانتا، جو حقیقت کا اعتراف نہیں کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اس بنیاد کے پر اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے اللہ کو نہ ماننے والے کی۔ تو یہاں ان لوگوں کے تعلق سے ہے جیسا کہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ ہے، کھلا کھلا انکار تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ علامازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پر تو بے شمار لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جن لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، ان میں سے سبھی لوگ آپ کی بات نہیں مانتے۔ وہ جو کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یقین نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ نے بیان کیا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے پر مہر لگا دی ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں کے پر، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس بنیاد کے پر ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں کے پر مہر لگا دی گئی۔ سرکار اگر کسی کا گھر، کسی کی پراپرٹی سیل کرتی ہے تو بلا وجہ آ کر کرے گی۔ اگر ہم صرف اتنا کہیں کہ سرکار نے اس مکان کو یا اس پراپرٹی کو سیل کر دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی بات ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی بڑا گناہ کیا ہے۔ ایسے ہی کسی کے گھر کے پر سیل نہیں لگائی جاتی، کسی کی پراپرٹی کو سیل نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں کے پر مہر لگا دی گئی، سیل لگا دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوئی اتنا بڑا گناہ کیا کہ اب یہ لوگ اللہ کی رحمت کے قابل نہیں رہ گئے ہیں۔ اس بنیاد کے پر ان کے دلوں کے پر مہر لگا دی گئی ہے، زنگ لگ گیا ہے۔ اسی میں ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ ہمارے لیے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے بات۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب التفسیر کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، سورہ مطففین کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیہ، بندہ جب بھی کوئی خطا، کوئی گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل کے پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، لیکن اگر وہ چوکنا ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہاں باتیں آ رہی ہیں، میں تمام چیزوں کو چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ استغفار اور توبہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، گرچہ یہ استعمال ایک ساتھ کیے جاتے ہیں لیکن دونوں میں ذرا سا فرق ہے، حالانکہ یہ چولی دامن کا ساتھ رکھتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا۔ انسان جب تک تسلیم نہیں کرے گا کہ ہاں میں نے خطا کی، میں نے غلطی کی، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن، یعنی غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف آنا۔ ایک آدمی غلط راستے کے پر جا رہا ہے، آپ نے اس کو بتا دیا، مثال کے طور پر منماڑ کا راستہ اس جانب ہے اور کوپر گاؤں شیرڈی جانے کے لیے اس طرف راستہ ہے، اسے جانا ہے منماڑ لیکن وہ اس راستے کی طرف جا رہا ہے۔ کسی نے بتا دیا یا اسے احساس ہوا تو کیا کرے گا؟ فوری طور کے پر وہ اپنی غلطی مانے گا کہ ہاں میں غلط روٹ کے پر جا رہا ہوں، رک جائے گا، وہ آگے قدم نہیں بڑھائے گا۔ اسے معلوم ہے کہ اب میں جتنا قدم آگے بڑھاؤں گا اتنا میں اپنی منزل سے دور ہوتا جاؤں گا۔ 1 کلومیٹر اگر میں آگے جاؤں گا تو 2 کلومیٹر پیچھے ہو جاؤں گا، اس لیے کہ 1 کلومیٹر جو گیا ہوں وہ اور پلٹ کر 1 کلومیٹر آنا ہے وہ۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اپنی غلطی کا اعتراف۔ جب تک یہ اعتراف نہیں ہوگا تب تک معاملہ بننے والا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا قرآن مجید نے بیان کی، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ہمارے اوپر اپنے نفسوں کے پر ظلم کیا، زیادتی کی۔ پہلے اعتراف جرم ہے۔ جب تک بندہ اپنی خطا اور اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرے گا تب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی۔
بغیر اعتراف جرم کے وہ صحیح راستے کے پر نہیں آ سکتا۔ لہذا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، وہ پہلے اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں آگے بہت ساری چیزیں آئے گی، کتنا حسین پیرائے میں اللہ نے بیان کیا، کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب توبہ کرنے والے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب بتائیے، قرآن مجید میں دو لوگوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا، خوب توبہ کرنے والے اور خوب طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ توبہ اور استغفار یہ گناہوں کا صابن ہے۔ جس طرح ہمارے جسموں کے پر یا کپڑوں کے پر گندگی لگ جاتی ہے، اسے ہم صابن کے ذریعے دھو کر صاف کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے گناہ کی بنیاد کے پر دل پر گندگی لگتی ہے، اور اس کی صفائی کے لیے اللہ نے توبہ استغفار کا صابن ہمیں دیا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو دھلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر پہلے اس پاکیزگی کا بیان کیا جو ہمارے دل کے پر یعنی ہماری روحانی دنیا کے پر لگتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بندہ جب خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَا، اس کے دل کے پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید میں اسی پیرائے کے اندر بیان کیا گیا یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی جو اپنے دل کی صفائی یعنی اپنے دل کے پر لگنے والے گناہ کے دھبوں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ظاہری صفائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں، انسان جس طرح اپنے ظاہر کو پاک بناتا ہے، صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اسے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اسے اپنے باطن یعنی اپنے دل کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گی۔ کون سی چیز فائدہ دے گی؟ نجات کس بنیاد کے پر ملنے والی ہے؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر یہ کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، صحیح سالم دل، جس کے پر شرک و بدعت، گناہ، ان ساری چیزوں کے ظلم و زیادتی کے دھبے نہ لگے ہوئے ہوں، اور اگر لگ گئے ہوں تو توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے انہیں صاف کیا جائے۔ اگر ہم ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھاتے وقت تو کوئی چیز ہمارے دامن کے پر، کپڑے کے پر گر جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اسی طرح گندا کپڑا لے کر لوگوں کے درمیان گھومتے ہیں، فوری طور کے پر اس کی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیے، اللہ کی نگاہ، اللہ کی نظر ہمارے دل کے پر ہوتی ہے، تو ہم اللہ کے سامنے اس طرح کا بگڑا ہوا اور گندا دل لے کر جائیں، کیا یہ ہمیں گوارا ہے کہ پروردگار کے سامنے ہمارے دل کے پر دھبے لگے ہوئے ہوں اور اس کو لے کر جائیں؟ اس کی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ فوری طور کے پر توبہ استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہ سے دل کو صاف کر لیتا ہے۔ سُقِلَ قَلْبُ، تو اس کے دل کو چمکا دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں، دھونے کے بعد دوبارہ صاف ہو جاتے ہیں، چمکنے لگتے ہیں، گاڑیاں گندی ہوتی ہے، انہیں دھلا لیا جاتا ہے، چمکنے لگ جاتی ہے، ایسے ہی دل توبہ استغفار کے ذریعے سے چمکنے لگتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اس کے پر توجہ نہیں دیتا، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، تو یہ دھبے بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے پر چھا جاتے ہیں، اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں ذرہ برابر چمک باقی نہیں رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے پر مہر لگا دیتا ہے، جیسا کہ یہاں تذکرہ کیا گیا۔ تو گناہ کی زیادتی یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے دل کے پر مہر لگا دینے کا ایک ذریعہ بنتی ہے، لہذا بہت چوکنا رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل اتنا مردہ ہو جائے کہ اس کے پر مہر لگا دی جائے اور دوبارہ پھر اسے ہدایت کے قابل نہ سمجھا جائے۔ اسی کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے پر مہر لگا دی، اور اس کے بعد سمع یعنی کان کے پر بھی سنی انسنی کر رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہدایت سنتے نہیں، اور اگر ہدایت کی باتیں ان لوگوں کو سنائی جائے تو سنی انسنی کرتے ہیں، یعنی سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا،
جو سن رہے ہیں اس کے پر عمل نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے، اس کے اثرات ان کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتے۔ اور تیسری چیز، ان کی نگاہوں کے پر پردہ پڑا ہوا ہے، نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کا لیکن اس کا اقرار نہیں ہے، اور اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس کے بعد آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ قانون فطرت سب کے لیے یکساں ہے۔ قانون فطرت، مثلا اگر پیاس لگی ہے تو چاہے کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، پانی پیے گا، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھائے گا، بھوک مٹ جائے گی۔ تو اللہ نے قانون فطرت سب کے لیے یکساں بنا کر رکھا ہے۔ تو یہی معاملہ جس طرح ہماری جسمانی ضرورت کے تحت ہے، اگر قومیں بھی اللہ کے اصول اور ضابطوں کے مطابق ترقیاں کرتی ہیں تو اللہ انہیں دنیا میں عروج عطا کرتا ہے، اور اگر اس چیز کو نہیں مانا جاتا ہے تو اللہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ مکافات عمل ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہماری زندگی کی بے معنی، بے حیثیت نہیں، کوئی پیغام رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ سلف میں سے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے یا ٹھوکر بھی لگتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یقیناً ہم سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارا رب کوئی ایسا رب نہیں ہے جو بغیر کسی خطا اور بغیر کسی غلطی کے ہم کو سزا دے۔ تو محاسبہ بہت سخت ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کے پر مہر لگا دی، کان کے پر بھی، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں کے پر پردہ ڈال دیا، اور اس کی بنیاد کے پر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے منافقین کا، کفر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کفر اکبر ہے جو انسان کو اسلام کے باہر کر دیتا ہے، اللہ کا، رسول کا، قرآن کا، آخرت کا، تقدیر کا انکار کرنا انسان کو باہر کر دیتا ہے۔ اور ہے دوسرا کفر اصغر، چھوٹا کفر، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے جھگڑا کرنے کو کیا کہا؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جھگڑا کرنا، اسے قتال کرنا یہ کفر ہے، لیکن یہ کفر اسے اسلام کے باہر نہیں کرتا ہے۔ گرچہ کفر ہے لیکن یہ اسے اسلام کے باہر نہیں کرتا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کفر دون کفر، یعنی چھوٹا کفر ہے، جیسا کہ شرک اکبر ہے اسی طرح شرک اصغر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر کے بارے میں بیان کیا، شرک اصغر کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت کے پر چھوٹے شرک سے ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول کیا ہے؟ کہا کہ وہ ریا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا، لوگوں کے درمیان شہرت حاصل کرنے کے لیے نیکی کرنا۔ بلکہ طبرانی کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت کے پر دجال سے زیادہ خوف شرک خفی کا ہے، چھپا ہوا شرک۔ اور یہ شرک کہاں چھپا ہوتا ہے؟ ہماری عبادتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے جو کہ توحید کی عملی شکل ہے اور اس میں شرک چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بہتر سے بہتر نماز ادا کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی نماز کی تعریف کریں، کتنی بہترین نماز ادا کر رہا ہے۔ تو یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت زیادہ امت کے بارے میں فکر جتلائی ہے۔ لہذا اخلاص ہونا چاہیے کسی بھی عمل کے اندر، چھوٹا سا عمل بھی اگر اخلاص کی بنیاد کے پر کیا جائے تو انشاءاللہ یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ ہماری مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کس بنیاد کے پر بخش دوں۔ اور اگر بڑی بڑی عبادتوں کے اندر صرف ریاکاری داخل ہو گئی تو اسے ضائع کر دے گی، ملیا میٹ کر دے گی۔ تو نیت کے پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ تو نفاق دو طرح کا ہے، ایک نفاق اکبر ہے اور ایک نفاق اصغر ہے۔ نفاق اکبر کیا ہے؟ ظاہری طور کے پر اپنے آپ کو مسلمان بولنا، کلمہ پڑھنا، لیکن دل میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کفر ہونا، نہیں مانتا، زبان سے اقرار کرے گا لیکن دل کے اندر نہیں ہوگا، دل سے تصدیق نہیں کرے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین تھے، آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، بلکہ آپ کے ساتھ غزوات میں شریک بھی ہوتے، اس کے باوجود ان لوگوں کو کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔
اتنی بڑی سزا، کفار کے مقابلے میں ان لوگوں کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کفر کے مقابلے میں نفاق زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ کافر جو ہوگا بالکل واضح ہوگا، ہر مسلمان اس سے چوکنا رہتا ہے، لیکن ایک منافق سے مسلمان بچ نہیں پاتا۔ وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے لبوں کے پر جو باتیں ہوتی ہے، زبان کے پر جو بات ہوتی ہے، دراصل ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور ان کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر نفاق اکبر کے تعلق سے جو کہا اور قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ہے، یہ دراصل دل سے اللہ اور اس کے رسول کو، اسلام کو نہیں ماننا ہے۔ اور نفاق اصغر جو ہمارے کردار کے اندر نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بخاری ہے، مسلم بہت ساری روایتوں کے اندر ہے، کہا کہ آیت المنافق ثلاث، ایک منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ تو یہ وہ نفاق نہیں ہے جو اسلام کے باہر کر دے گا، یہ وہ نفاق ہے جو نفاق اصغر ہے۔ گناہ تو یقیناً ہوگا لیکن اسلام کے باہر نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو چیز بیان کی جا رہی ہے، قرآن مجید بیان کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی زبان سے دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں پوری ایک سورہ نازل بھی 28 پارے میں، سورہ منافقون، قرآن مجید کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ منافق اگر آپ کو کہتے ہیں یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتا ہے واللہ یشہد، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان المنافقین لکاذبون، یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ دل میں نہیں ہے، اس بنیاد کے پر جھوٹے ہیں۔ ورنہ زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو سچی ہے، اس میں کہاں غلط ہے، لیکن دل میں وہ بات نہیں ہے، اس بنیاد کے پر ان کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ نفاق کے تعلق سے اصحاب کرام بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے، بلکہ مسلم کی جو روایت ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راستے سے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، ایمان کی باتیں کرتے ہیں، جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہم دنیا سے کٹ کر مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان لگاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنے اس معاملے کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حنظلہ یہ وقت کی بات ہے، یہ نفاق نہیں ہے بلکہ یہ ایمانی کیفیت ہے جو جدا جدا ہوتی ہے۔ اگر تم مسجد میں ہوتے ہو، میرے پاس رہتے ہو تو تمہاری ایمانی کیفیت الگ ہوتی ہے، گھر میں جانے کے بعد ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے، یہ نفاق نہیں ہے۔ اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو جیسے تم میرے پاس بیٹھے رہتے ہو تو فرشتے تم سے ملاقات کریں گے راستوں کے پر، یہ تمہارا اعزاز، یہ مقام ہوگا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ نفاق نہیں ہے۔ اصحاب کرام اس بارے میں اتنا فکر مند رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں منافقین کا نام بتایا تھا، لیکن منع کر دیا تھا کسی کو بتانا نہیں، چنانچہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ حذیفہ یہ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقین کا نام بتایا ہے میں ان کا نام نہیں جاننا چاہتا،
لیکن یہ بتاؤ کہ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے۔ سوچئے کتنی فکر تھی اصحاب کرام کو نفاق کے تعلق سے۔ حضرت عمر فاروق جنہیں کتنی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی سوال کر رہے ہیں کہ کہیں ان منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے۔ یہ حالت تھی اصحاب کرام کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے کہ جس آدمی کے مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ حضرت حذیفہ پڑھتے تو حضرت عمر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھتے، اور اگر دیکھتے کہ حضرت حذیفہ چپکے سے اس مرنے والے کی نماز جنازہ سے باہر نکل گئے ہیں تو سمجھ جاتے کہ منافق تھا، اس لیے اس کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذہین صحابی، دور اندیش، یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جسے میں بہت نیک اور پارسا سمجھتا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نماز پڑھنے کے بجائے چپکے سے باہر نکل گئے، تو میں حیران رہ گیا کہ اتنا متقی اور پارسا جس کے بارے میں دھوکہ کھا گیا وہ منافق تھا۔ اتنا زیادہ اصحاب کرام اس کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ کفار سے کہیں زیادہ خطرناک لوگ ہیں، لہذا چاہے وہ دل میں ہو یا کردار، کسی جگہ کے پر بھی نفاق اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں یا کردار میں اس کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا نفاق اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ناممکن چیز ہے، اس لیے کہ ایمان یقین کا نام ہے اور نفاق انکار کا نام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو، دن اور رات ایک جگہ جمع ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان اور نفاق ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے یہاں قرآن مجید جو بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے تعلق سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کام کر رہے ہیں لوگ، ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں نہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ انہیں کے اپنے اعتبار سے اتنے بڑے بیوقوف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی دھڑکنوں کے راز جانتا ہے، تو کیا وہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے وہ نہیں جانے گا؟ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ نہیں، قرآن نے بیان کیا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان مسلمان بن کر رہ رہے ہیں، حقیقت میں ہم کافر ہیں، ان چیزوں کو نہیں مانتے، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ بیماری کون سی ہے؟ نفاق کی بیماری۔ جس طرح جس موقع پر بہت ساری بیماریاں آتی ہیں، ایسے ہی کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، یہ سب دل کے پر لگنے والی بیماریاں ہیں جس سے ہمارا دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں روحانی طور کے پر ہمارا دل مضبوط رہے، تو ہمیں ان ساری بیماریوں سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا ہوگا۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت برپا کرو، یہ بہت خطرناک قسم کا فساد ہے جس کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے۔ زمین میں فساد برپا کرنا اپنے نفاق اور اپنے دوگلے پن کی بنیاد کے پر، تو کہتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، یعنی کافروں کے ساتھ ان کے جیسے بن جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کے جیسے، کہیں کسی قسم کا اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ حقیقت میں یہ فساد کی بنیاد ہے، قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ حقیقت میں یہی مفسدین ہیں۔ آپ واضح کر دو کافروں سے کہ تم کافر ہو، اور تمہارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کفر والا ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور مسلمانوں کو صاف کہو گے کہ تم مسلمان ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ واضح موقف اسٹینڈ ہونا چاہیے، دوگلا پن نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آؤ جیسا کہ لوگ یعنی اصحاب کرام ایمان لے کر آئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کر آئے؟ تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا حقیقت میں بیوقوف یہ منافقین ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اس کے بارے میں علم نہیں، وہ جانتے نہیں۔ اصحاب کرام کی جماعت کے بارے میں جب منافقین نے بیوقوف ہونے کا الزام لگایا، اس کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ یہ اتنی عظیم جماعت ہے،
اصحاب کرام کی کہ جس کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے کہ اگر کوئی اس جماعت کے پر انگشت نمائی کرے گا قرآن اس کا جواب دے گا۔ اور جب اللہ نے صحابہ کے تعلق سے کہہ دیا رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سے راضی، تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ کو آگے پیچھے سب چیزوں کے بارے میں علم تھا، اس کے باوجود اللہ نے ان کی رضامندی کے تعلق سے سرٹیفکیٹ دیا۔ تو ہم کون ہوتے اس کے بارے میں دعوے داری کرنے والے کہ نہیں وہ مومن نہیں تھے، بعد میں کافر ہو گئے نعوذ باللہ، وہ ظاہری طور پر مسلمان تھے، بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو کافروں کی سب میں شامل کر لیا۔ یہ باتیں بے وقوفی کی ہیں۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں اصحاب کرام مومن تھے، اللہ ان سے راضی ہوا، بات اپنی جگہ پر مکمل ہو جاتی ہے۔ یہاں الحمدللہ ابھی اپنے درس کا اختتام ہوا، آئندہ بھی یہ باتیں ابھی چل رہی ہیں۔ نفاق کے تعلق سے جو باتیں ہیں، کس انداز سے وہ لوگ شرارت کیا کرتے تھے، وہ تفصیل کے ساتھ آئندہ کے درسوں میں آئے گی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ایمان کے مقابلے میں آنے والی یہ چیزیں، چاہے وہ کفر ہو یا نفاق ہو، جو ہمارے ایمان کو داغدار کرتی ہے اور ہماری بنیادوں کو کمزور کرتی ہے، پروردگار ہمیں اس طرح کی تمام چیزوں سے محفوظ رکھ جیسا یقین تیری ذات کے پر، تیری کتاب، تیرے رسول کے پر ہونا چاہیے، ویسا یقین اور استقامت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔